جو ہے شب جمعہ ہے آج، ٹھیک ہے. شب جمعے کی اپنی بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی بڑی فضیلت ہے. تو یہاں پر مولانا ہاشم ہیں ٹھٹھا میں، ان کی قبر ہے. امام بخاری کے استاد ہیں، ٹھیک ہے. میں ان کی قبر پہ بھی حاضر ہوا ہوں. تو ان کی بہت سی کتابیں ہیں، مخطوطات ہیں ان کی، یعنی بڑی بڑی کتابیں ہیں ان کی. امام بخاری کے استاد ہیں تو خود سمجھے کتنے بڑے آدمی ہوں گے. تو مولانا ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھا ہے کہ کسی کو شب جمعہ ملے اور 27ویں شب ملے تو سورہ دخان 7 مرتبہ پڑھ لے. سورہ دخان 7 مرتبہ سورہ دخان پڑھ لے. اس کے بعد 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، کوئی بھی. انہوں نے تو ایک مخصوص درود شریف لکھا ہے، لیکن آپ کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں. فرمایا کہ انشاءاللہ ایسے بخشش ہوگی کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. 7 مرتبہ سورہ دخان ہے، چھوٹی سی صورت ہے، اتنی بڑی صورت نہیں ہے. 7 مرتبہ، ٹھیک ہے. سورہ دخان 7 مرتبہ. کوئی بھی درود شریف، درود و سلام ہو، کوئی بھی ہو، 1000 مرتبہ، ٹھیک ہے. یہ عمل تو کرنا ہے. اس کے علاوہ ایک عمل کر لیں آج رات میں صلاۃ التسبیح کا، ٹھیک. اور ایک عمل اور کر لیں 14 سجدوں کا. قرآن مجید میں 14 سجدے ہیں نا. ایک سجدہ پڑھا، پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں، پھر ایک سجدہ پڑھیں، پھر سجدہ کیا، پھر دوسرا سجدہ پڑھا، سجدہ کیا. یوں 14 سجدے قرآن مجید کے پورے کریں، ٹھیک ہے. 14 سجدے پڑھنے کے بعد آدھے سے پونا گھنٹہ دعا کریں. بس یہ 4 عمل آج رات کریں. ایک آیت سجدہ جو ہے نا قرآن مجید کی، قرآن مجید کھول کے پڑھنا. نہیں 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 نہیں، سر تسبیح تو الگ پڑھنی ہوتی ہے. ایک رکعت میں 75 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. پہلا اللہ اکبر کہہ کے ثنا پڑھ کے 15 مرتبہ، باقی ہر اونچ نیچ پہ 10 مرتبہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. آسان طریقہ ہے. ہر اونچ نیچ پہ 10 مرتبہ. جیسے رکوع جانے سے پہلے 10 مرتبہ، رکوع میں 10 مرتبہ، رکوع سے اٹھے 10 مرتبہ، سجدے میں گئے 10 مرتبہ، سجدے سے اٹھے 10 مرتبہ، سجدے میں گئے 10 مرتبہ، 75 ہو جائے گا. سمجھ رہے؟ ثنا کے بعد 15 مرتبہ، یعنی سورہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ. اس کے علاوہ ہر اونچ نیچ میں 10 مرتبہ. رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ، ہاں 10 مرتبہ، رکوع سے اٹھے 10 مرتبہ، سجدے میں گئے 10 مرتبہ، سجدے سے اٹھے، ٹھیک ہے. ہر چیز سے پہلے پڑھنی. تو یہ 75 مرتبہ ایک رکعت میں ہو جائے گی صلاۃ التسبیح. آج رات صلاۃ التسبیح پڑھیں. سورہ دخان 7 مرتبہ، 1000 مرتبہ درود شریف، ٹھیک ہے. اور 14 سجدے. اور 14 سجدوں کے بعد دعا کریں. آدھا گھنٹہ کریں، پونا گھنٹہ کریں، خوب جی بھر کے کریں. اپنے لیے اچھی سے دلہن بھی مانگیں، ٹھیک ہے. بس آپ حضرات نہیں، ان کو کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. وہ تو بیمار ہے نا، ان کا سونا بھی عبادت ہے، ٹھیک ہے. آپ لوگ ٹھیک ہے جی. میں نے کہا تھوڑا لمبا بیٹھوں گا، ابھی دارالصحت میں بیان تھا، سارا گلا بیٹھ گیا میرا. ٹھیک ہے جی. بس یہ عمل کریں. ابھی یہ عمالہ پورے کر لیں. 2-3 بجے تک یہ عمال پورے کریں گے. سمجھ رہے جی؟ خوش و خضوع سے کریں. خوش و خضوع ٹوٹنا ہی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے. تھک جائیں تو ادھر کے لیے بیٹھ جائیں، پانی پی لیں، شربت پی لیں، اس کے بعد پھر دوبارہ شروع کر لیں. ٹھیک ہے جی. بڑے یہ مجرب عمل ہے، انشاءاللہ مفید ہے. اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے. مبارک رات میں انتقال ہے. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، مغفرت عظیم فرمائے. ستائیس
رمضان کو الگ ہوتا ہے. جو آج رات ویسی شب جمعہ ہے، شب جمعہ کے فضائل اپنی جگہ پر مسلم ہیں. شب جمعہ کے بہت سے فضائل ہیں بھائی. کل جمعے کے لیے تیاری کر کے جمعے کے لیے پہلے بیٹھنا ہے. ویسے شب جمعہ میں سورہ دخان پڑھنے کا معمول رکھنا چاہیے. میں نے یہ فضائل جمع کیے تھے. سورہ کہف کی تلاوت کرنا، ایک عمل سورہ کہف کی تلاوت کرنا ہے. جو شخص شب جمعہ میں سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اس شخص کے لیے اس کے اور بیت اللہ کے درمیان ایک نور روشن ہو جائے گا. ٹھیک ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو شب جمعہ میں سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، سورہ یاسین کی تلاوت. یہ ایکسٹرا باتیں بتا رہا ہوں، اگر یہ آپ کو موقع ملے تو کر لیں. سورہ کہف پڑھ لیا، سورہ یاسین پڑھ لیا. ٹھیک ہے جی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو سورہ دخان کی تلاوت کرتا ہے شب جمعہ میں. ترمذی کی روایت ہے. جو شخص سورہ دخان کی شب جمعہ میں یا جمعۃ المبارک والے دن تلاوت کرے اس کے لیے جنت میں اللہ ایک محل بناتے ہیں، مجموع الزوائد. ٹھیک ہے. 25ویں پارے میں 44ویں نمبر پہ سورت ہے. 59 آیتیں ہیں سورہ دخان کی. سورہ دخان وہ سورت ہے نا جب کفار کے اوپر قحط پڑا تھا تو اس قحط کا ذکر اس میں، تو ان کو بھوک کی وجہ سے ہر جگہ اندھیرا اندھیرا نظر آتا تھا، تو اس میں سورہ دخان میں اس کا تذکرہ ہے. کہ جمعہ والے دن اور شب جمعہ میں کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو. کہ درود میرے حضور پیش کیا جاتا ہے، بہقی میں ہے. جو شخص جمعے والے دن اور جمعے والی شب مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اللہ اس کی 100 ضروریات پوری کرتی ہیں، 70 آخرت کے دن کی اور 30 دنیا کی. یعنی اس کی 100 ضروریات ہیں تو ان میں سے 30 دنیا کی اللہ پوری کر دیتے ہیں. ہمایوں بھائی کو ایک نئی گاڑی چاہیے، ٹوٹا کرولا تو ان میں سے ایک ضرورت اللہ 30 میں سے ایک ضرورت یہ بھی ہے. میں مثال دے رہا ہوں. اچھا. حضرت علی فرماتے ہیں شب جمعہ کے آخری رات کی تہائی حصے میں اٹھ جایا کرو، یہ مقبول گھڑی ہوتی ہے، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. صحیح ہے. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ جو شخص جمعۃ المبارک کے دن یہ شب جمعہ کو فوت ہو جائے گا اللہ اس کی قبر کو فتنے سے یعنی عذاب قبر سے محفوظ فرمائیں گے. شب جمعہ کو. ٹھیک ہے جی. سب سے افضل رات جو ہے وہ عرفہ کی رات ہے. اس کے بعد 5 راتیں افضل. نہیں میں نہیں، نہیں بالکل بھی نہیں. بس میں نکلوں گا ابھی تھوڑا سا گلے کا تلا. چلیں دے دیں اتنی محبت سے آپ لے کر رہے ہیں، لیکن اچھی ہونی چاہیے. بہت نقیلو آدمی ہوں. اتنی پتلی چائے پی کے اتنے موٹے کیسے ہو گئے؟ اچھا معین بھائی تو پھر لگتا ہے نا بہت پتلے. ٹھیک ہے جی. بھئی یہ بڑی مبارک گھڑیاں ہیں، ان اوقات کو ضائع نہ کریں. ٹھیک ہے. یہ کھانا بھی جو کھایا نا آپ لوگوں نے تو یہ نیت رکھیں کہ تازہ دم ہو جائیں گے، تازہ دم ہو جائیں گے تاکہ عبادت میں لگ سکیں. ہم میدان عرفہ میں تھے. میں لوگوں کو تیار کیا تو وہاں پہ نا بوڑھے آدمی بیٹھ رہے تھے. کہتے رہی صاحب وقت البیان. بابا جی عربی بول رہے ہیں ماشاء اللہ. میں نے کہا میں نے اس کو عربی میں جواب دیا. میں نے کہا عارف هذا ليس وقت البيان ولكن هذا الترغيب والترغيب ضروری ہے. میں نے کہا ترغیب ضروری ہے اور وہ بس میں عندي 5 دقیقہ 5 منٹ ہے صرف میرے پاس. میں آپ کو 5 منٹ میں بتاؤں. 5 منٹ میں ترغیب دی. پھر بعد میں پتہ چلا وہ مولانا فرید اللہ صاحب ہیں. وہ سوات کے واحد شیخ الحدیث ہیں، پورے سوات کے سب سے بڑے شیخ الحدیث. میں مدینے کے سفر میں نے ان سے معافی مانگی. حضرت مجھے معاف کر دیں، منا میں، مزدلفہ میں، عرفہ میں سب جگہ میں نے بیان کیا. وہ بیٹھے چپ. اللہ کے ولی ایسے لوگ ہوتے ہیں.
جائیں. تو یہ صرف ترغیب ہے، اصل تو کرنے کا عمل ہے. اچھا، میں وہاں سے نکلا ہوں، خیمے سے نکلا ہوں، تو میں نے کہا کھڑے ہو کے دعا کرنا یہ زیادہ پسندیدہ ہے. تو لہذا سب لوگ اپنی اپنی جگہ تلاش کر لیں، درخت کے نیچے کھڑے ہوں اور اپنی دعا کرنا شروع کریں. ماشاءاللہ میں نے پہلا سانس لیا 2 گھنٹے کے بعد. میں نے کہا تھک گیا ہوں، کھڑے ہو کے دعا کی. جب 2 گھنٹے کے بعد وہاں سے ہٹا ہوں تو بابا جی کہتے ہیں اے مولوی ہمیں ترغیب دیا، خود تھک گیا. میں کھڑا ہوں، بوڑھے بابا جی لگے ہوئے ہیں، وہ 3-3.5 گھنٹے کے بعد ہلے ہیں. وہ ان کو دیکھ کے مجھے شرم آئی، میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا تھا، میں کھڑا ہو گیا. تو ماشاءاللہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو انہیں 3-3.5 6 گھنٹے تک کا تو وقت ہے نا، تو ہے ہی دعا کا سارا وقت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 گھنٹے دعا مانگی ہے وہاں پر. مناجات مقبول میں لکھی ہیں وہ دعائیں. آپ یقین کریں گے 6 گھنٹے کی دعا میں خالصتاً مغفرت ہی مغفرت مانگی. اللہ کے نبی کو مغفرت کی ضرورت، ظہر سے لے کے مغرب. حج میں حج کے درمیان کی بات کروں تو یہ تھوڑا کم مبارک موقع نہیں، یہ بھی بہت مبارک موقع ہے. حج تو سمجھ لو 1 دن کا ہوتا ہے صحیح جو ہے حج، لیکن 3 دن اور اصل میں ہر چیز کا ٹیسٹ چلا جائے. اب چائے کو بریانی سے مقابلہ کرو گے تو مقابلے کی چیز نہیں ہے. چائے کو کافی کے ساتھ مقابلہ کرو تو پھر مقابلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، ڈٹ جائیں، سب الگ الگ ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور اپنی اپنی عبادت میں لگ جائیں کہ آج رات ضائع نہیں ہونے دیں. یہ آرام کریں گے، آپ کے لیے دعا کریں گے، ان کی انشاءاللہ قبول ہوں گی. ٹھیک ہے جی، مجھے اجازت دیں. ٹھیک ہے، السلام علیکم.